صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجم اللہم ارزقنا بهم خیر دنیا والآخرہ۔ بلند بلند آواز سے اللہم ارزقنا بهم خیر دنیا والآخرہ وادفعنا بهم شر دنیا والآخرہ۔ اللہم ارزقنا فی الدنیا زیارت الحسین وفی الآخرۃ شفاعت الحسین۔ اللہم زدنا فی محبت الحسین۔ اللہم اجعلنا من باقین فی اعضاء الحسین۔ اللہم اشرنا فی تحت لواء الحسین۔ اللہم ادخلنا الجنہ من ابواب الحسین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ مل کر خاندان زہرا پہ بلند آواز سے صلوات پڑھیں۔ جن مومنوں کی طرف سے جانی زبانی مالی آج کے اس نیک پروگرام میں جن جن مومنوں نے حصہ لیا ہے ان سب کے مال روزگار اور عزت کی برکت کے لیے مل کر خاندان زہرا پہ بلند آواز سے صلوات پڑھیں۔ مجلس کی مقبولیت اور قبولیت کے لیے دل کی گہرائیوں سے خاندان زہرا پہ بلند آواز سے صلوات پڑھیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ جتنا علی کا نام بلند ہے دونوں ہاتھ بلند کر کے کہ نعرہ حیدری۔ ماشاءاللہ۔ حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، بر محمد و آل محمد صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم ایاک نعبد و ایاک نستعین والعاقبۃ للمتقین والجنۃ للموحدین والنار للمعاندین، والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، خاتم النبیین وشفیع المذنبین، رحمۃ للعالمین، جد الحسن والحسین ابو القاسم محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم من یومنا ھذا الی یوم الدین، اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی کلام المجید والفرقان الحمید وهو اصدق الصادقین وقولہ الاحسن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا اعطیناک الکوثر۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فاطمہ ام ابیہا۔ مل کر خاندان زہرا پہ بلند آواز سے صلوات پڑھیں۔ عزیزان گرامی، عزادار حسین محبان حیدر کرات، ایام فاطمیہ کے دن جاری و ساری ہیں اور اسی بی بی کے مناسب سے پچھلے 1 ماہ سے لے کر مجالسوں کا سلسلہ، عزاداری کا سلسلہ، توجہ ہے کہ نہیں میری طرف؟ درود پڑھیں محمد اور آل محمد پر۔ عزاداری کا سلسلہ، ماتم کا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ اگر کوئی آپ سے پوچھے، کوئی مجھ سے پوچھے کہ یہ آپ ایام فاطمیہ کیوں مناتے ہیں، تو ہم دل کھول کر اسے یہ پیغام پہنچائیں گے کہ ہمارا ربط اور رابطہ محمد اور آل محمد کے گھرانے سے ہے۔ پوری توجہ، محمد اور آل محمد کے گھرانے سے ہے۔ صداقت مانتے ہیں اہل بیت کی،
طہارت مانتے ہیں تو اہل بیت کی عظمت مانتے ہیں تو اہل بیت کی سخاوت مانتے ہیں تو اہل بیت کی شجاعت مانتے ہیں تو اہل بیت کی فساد مانتے ہیں. بات کریں گے تو میں جملہ پڑھاؤں گا مل کر کے نعرہ حیدر. فساد مانتے ہیں تو اہل بیت کی بلاغت مانتے ہیں تو اہل بیت کی نیابت مانتے ہیں تو اہل بیت کی علم مانتے ہیں تو اہل بیت کا حلم مانتے ہیں تو اہل بیت کا خود مانتے ہیں تو اہل بیت کی زہد مانتے ہیں تو اہل بیت کی امامت تسلیم کرتے ہیں تو اہل بیت کی خلافت تسلیم کرتے ہیں تو اہل بیت کی اور ولایت تسلیم کرتے ہیں تو اہل بیت کی. لہذا ان کا ذکر خدا کا ذکر، ان کا قول خدا کا قول، ان کا تذکرہ خدا کا تذکرہ، ان کی دوستی خدا سے دوستی، ان سے دشمنی خدا سے دشمنی، ان کی محبت خدا کی محبت، ان کی ناراضگی خدا کی ناراضگی، اور ان کی رضا. بات کریں تو میں جملہ پڑھاؤں. بات کریں ان کی رضا خدا کی، محمد کی رضا نہ ہو تو خدا کی رضا ہوتی نہیں. محمد کی رضا نہ ہو. من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے اس کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی. ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، جس نے اس کی بیعت کی اس نے میری بیعت کی. ید اللہ فوق ایدیہم، اس کا ہاتھ میرا ہاتھ ہے. وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما، میرے حبیب فعل تو نے نہیں کیا. بات کریں تو میں نے فعل کیا. استجیبوا للہ والرسول، اس کی آواز اس کی آواز. ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ، اس کی ناراضگی اس کی ناراضگی. واللہ ورسولہ احق ان یرضوہ، اللہ نے سورہ توبہ میں فرمایا اس کی رضا، اس کی رضا، اس کی رضا. جو رحمان ہے، رحیم ہے، قادر ہے، کریم ہے، ستار ہے، غفار ہے، محمد کی رضا نہ ہو تو خدا کی رضا ہوتی نہیں. بغیر حب علی نماز. تھوڑی بات کریں. مجلس کی معنی ہے کہ بات کریں. مجلس کی معنی یہ نہیں کہ آپ خاموش آ کر بیٹھے. یہ تربیت. آپ بزرگ بھی ہیں میرے سامنے، ہم آپ کو درس دینے کے لیے نہیں آتے ہیں. ہمارے دوستوں کے میں نے درس دیکھی ہیں، پروگراموں میں بیٹھا ہوں، مولوی صاحب پڑھ رہے ہیں اور عوام کی حالت کیا ہے؟ بسم اللہ سبحان اللہ، سر ہل رہے ہیں. ان کا مزاج اور ہے. ان کا مزاج اور ہے، ہمارا مزاج
یہ جو مولوی ذاکر آئے اور آ کر آپ کو کہا کہ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، کیوں؟ بیدار کرنے کے لیے۔ یہاں بات کرو گے تو قبر میں مشکلات، پتہ نہیں میں نے کیا کہا، لفظ دونوں کام کرتے ہیں، لفظ دونوں کام کرتے ہیں، صدا اکثیر کا واہ پہ قبضہ علی کا، آہ پہ قبضہ شبیر کا، دونوں ہاتھ بلند کر کے کہ نعرہ حیدری۔ اور جب یہ آپ نعرہ لگاتے ہیں تو شرمندگی محسوس نہ کریں۔ مجالسوں کا پتہ نہیں حیدرآباد میں کیا ماحول بن چکا ہے۔ کوئی مولوی صاحب پڑھا تھا، وہ کہہ رہا تھا کہ نعرہ حیدری لگانے، یہ میں نے اپنے کانوں سے سنا 1-2 دن میں پہلے، نعرہ حیدری لگانے سے مجلس کی رونق نہیں ہوتی۔ ارے خدا کے بندے، ہم نعرہ نہ لگائیں گے کون لگائے گا؟ نعرہ حیدر، علامہ اقبال، نعرہ حیدر نوائے بوذر است، علی کا نعرہ تو غلام حسین کی مومنوں کی ایجاد ہے، 100 سال پہلے کی ایجاد ہے، 200 سال پہلے کی اجازت ہے نہیں۔ علامہ اقبال نے کہا کہ نعرہ حیدر نوائے بوذر است گرچہ از حلقہ بلال و کمبر است۔ علامہ اقبال کہتے ہیں چاہے یہ نعرہ کمبر کے گلے سے نکلے، بلال کے گلے سے نکلے، یا لدی و آباد کے مومنوں کے گلے، گال آئے ہو تمہاری گال ہے، محمد کی رضا نہ ہو تو رضا خدا کی ہوتی نہیں۔ بغیر حب علی نماز، تھوڑا مسکرا، بغیر، قیمتی جملہ دے رہا ہوں، قیمتی جملہ، کروڑ کا جملہ دے رہا ہوں، محمد کی رضا نہ ہو تو رضا خدا کی ہوتی نہیں۔ بغیر حب علی نماز بھی نماز ہوتی نہیں۔ عدوِ حیدر کے نام پہ اپنے نام رکھنے والوں، ببر خان، کرڑ خان، حجر، اور تو نام نہیں لے رہا ہوں، ارے دنیا میں جن کے نام لینے سے 3 سال کی سزا ہو، گالا 3 سال کی سزا ہو تو آخرت میں کیا ہوگا؟ عدوِ حیدر کے نام پہ اپنے نام رکھنے والوں ہو جاتا ہے نکاح مگر اولاد پاک ہوتی نہیں۔ واسطہ رابطہ 5، 12، 14 کی ولایت سے، یا ملائکتی و یا سکان سماواتی عزتی و جلالی، حدیث کے ساتھ وہ پڑھتے ہیں نا، اور اس پر اگر میں پوری مجلس سے پڑھوں تو کم از کم 5 مجلس سے چاہیے۔ یا ملائکتی، سنو سنو، اے میرے معصوم، اے میرے معصوم فرشتے، اے میرے معصوم ملائکہ، کتنا جاہل ہے یہ بندہ، دنیا پتہ نہیں کہاں تک پہنچ گئی۔ ظلم دیکھیں، ظلم۔ مجھے کسی نے کہا کہ ہم بھی اہل بیت کو مانتے ہیں، ہم بھی، جہاں پر یہ بھی آ جائے نا، بھی، ہم نے کبھی کہا، ہم کہتے ہیں ہم اہل بیت کو مانتے، میں نے ابھی بتایا نا، صداقت مانتے تو اہل بیت کی، شجاعت مانتے تو اہل بیت کی، ولایت مانتے تو اہل بیت کی، بھی آ جائے۔ کتنا بڑا بدبخت ہے انسان یہ۔ یا ملائکتی و یا سکان سماواتی، او میرے معصوم مخلوق، اللہ نے سورہ والشمس میں 11 قسمیں کھائی ہیں، سورہ والتین والزیتون میں 4 قسمیں کھائی ہیں،
سورہ والعصر میں اللہ نے ایک قسم کھائی ہے، یہاں پر اللہ نے دو قسمیں کھائی ہیں. بات کریں تو میں جملہ بڑھاؤں، بات کریں تو میں جملہ بڑھاؤں. دو قسمیں، عزتی و جلالی، مجھے میری عزت اور جلالت کی قسم ہے. یا ملائکتی یا سکان سماوات انی ما خلقت سما مبنیتم ولا ارض مدیتم ولا قمر. اے میرے معصوم مخلوق سنو، آج میں قصیدہ پڑھ رہا ہوں، ایری غیری کا نہیں، 14 کا قصیدہ میں پڑھ رہا ہوں. کون ہے؟ آئے چادر میں محمد، علی، فاطمہ، حسن، حسین. تخلیق کے پنجتن پہ خدا کو غرور ہے. تھوڑی بات کریں. تخلیق کے پنجتن پہ خدا کو غرور ہے. اوصاف کبریا کا انی سے ظہور ہے. اللہ کو آپ نے دیکھا، پہچانا؟ کہاں ہے؟ کب سے ہے؟ کہاں ہے؟ دیکھا اللہ کو؟ نہیں. اللہ راضی ہے؟ اللہ ناراض ہے؟ آپ کے 8ویں امام حضرت امام رضا علیہ السلام سے کسی نے پوچھا، یا ابن رسول اللہ، اللہ راضی بھی ہوتا ہے، ناراض بھی ہوتا ہے؟ امام نے فرمایا ہاں. مولا انسان جب راضی ہو تو اس کا چہرہ کچھ الگ ہوتا ہے. میں مجلس پڑھ رہا ہوں، نہ جانے کتنے بندے کہہ رہے ہیں کہ سائیں اتر جائے تو بہتر ہے. دلوں کا میں مالک نہیں، آپ دل کے مالک ہیں، لیکن آپ کے چہرے بتا رہے ہیں. تھوڑا گالا ہے مہربانی کے. آپ کے چہرے بتا رہے ہیں کہ سائیں کچھ الفاظ پڑھے، مجلس پڑھے، رونق ہو جائے. چہروں سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ راضی ہیں. مولا اللہ راضی بھی ہوتا ہے، اللہ ناراض بھی ہوتا ہے. امام نے فرمایا ہاں، اللہ راضی بھی ہوتا ہے، اللہ ناراض بھی ہوتا ہے، مگر وہ کیفیتوں سے مبرا، وہ منزہ ہوتا ہے، کیفیتوں سے وہ بالا ہے. مولا پھر معلوم کیسے ہو کہ اللہ راضی ہے یا ناراض ہے؟ امام نے فرمایا ہماری طرف دیکھو، اگر ہم راضی ہیں، ہم اگر راضی ہیں، ہم اگر ناراض ہیں، تخلیق کے پنجتن پہ خدا کو غرور ہے. اوصاف کبریا کا انی سے ظہور ہے. تطہیر کی چادر، کالی چادر نا، کالا کپڑا نہیں پہننا چاہیے. اچھا، ہم جب جوان تھے تو ہم قوالیاں سنتے تھے، آج تو ختم ہو گئی ہے قوالی. بچپن میں ہم سنتے تھے، دیکھیں وہ آ رہے ہیں محمد، جن کے کاندھوں پہ کملی ہے. درود پڑھے محمد اور آل محمد پر. جن کے کاندھوں پہ کملی ہے، کالی، 5 آ گئے. محمد علی، فاطمہ، حسن اور حسین. تو جناب سیدہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول نے اپنے ہاتھوں کو بلند کیا. کیا فرمایا؟ یہ لوگوں نے جو تماشا بنا کے رکھا ہے اہل بیت کے بغض میں. فیس بک پہ ایک بوڑھا آتے ہیں، 70-80 سال اس کی عمر ہے، آپ اس کو سنیں. اوروں کی تو میں مثال نہیں دے رہا ہوں. وہ نہ جانے کیا کچھ کہتا ہے. بنو امیہ کی تو وکالت اچھی طریقے سے کرتا ہے، مگر اہل بیت کا ذکر اس کے منہ سے ایک لفظ
اللہ نے ملائکہ سے مخاطب کیا، جبرائیل ہو، میکائیل ہو، اسرافیل ہو، یہ مدبرات ہیں ملائکہ، چار بڑے۔ ملا اور مولوی اور ذاکروں نے لکھا جبرائیل علیہ السلام، میں بڑا جملہ دے رہا ہوں، آپ کی مرضی ہے، جبرائیل علیہ السلام، میکائیل علیہ السلام، اور علی کا نام آیا، حسن کا نام آیا، رضی اللہ عنہ، اللہ راضی ہو نہ ہو اس کی مرضی۔ قرآن کبھی پڑھا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ، اللہ علی نے اپنے نفس کو بیچ کر اللہ کی مرضیوں کو خرید کر لیا۔ تبھی تو ہم کہتے ہیں علی نفس اللہ بھی ہے، نفس رسول بھی ہے، روح رسول بھی ہے، جان رسول ہے۔ یہ علیہ السلام جو خدمت کریں، جو نوکری کریں، جو درزی بن کر آئیں، وہ علیہ السلام۔ اور پھر جو ملا اور مولوی کہے اللہم صلی علی محمد، آل کا نام نہ لے۔ صحیح میرے بچے کی کوئی تعریف کرے، کتنا جموں، کتنا خوش ہوں، رسول کی اولاد کا نام آئے چہرہ بگڑ جائے، اہل بیت کا نام آئے بگڑ۔ یا ملائکتی، جناب سیدہ فرماتی ہیں جب ہم 5 ہیں تو اللہ کے رسول نے ہاتھ بلند کیے، اللہم ان ہاؤلاء اہل بیتی و خاصتی و حامتی لہمم لمی و دمم، تعارف کرا دیا، بیویاں نہیں، دوسرے نہیں، دوسرے بچے نہیں، اللہ کے رسول نے نشاندہی کر دی، اللہم ہاؤلاء اہل بیت۔ اس کا ایک اور نکتہ، جب یہ 5 جمع ہوئے نا تو ملائکہ کے سردار نے پوچھا یا رب وہ من تحت الکساء، پالنے والے اس چادر میں ہیں کون؟ یار کمال کی بات ہے، یہ جھولے آ کر جھلائے، چکیاں آ کر پیسے، درزی بن کر آ جائے، 5 کو نہیں پہچان رہا ہے، یا رب یہ ہیں کون؟ چھوٹے بلب کی روشنی، زیرو کی روشنی، مرکری بلب ہو اس کی روشنی، روشنیوں کا شہر اگر کوئی ہو ان کی روشنی، 5 ایسے جمع ہوئے ہیں کہ جبرائیل پہچان نہیں رہا۔ تعارف کیسے ہوا؟ مرد سے ہوتا ہے نا تعارف، فلاں کا گھر، فلاں سید کا گھر، فلاں خاصکری کا گھر، فلاں میمن کا گھر۔ یہ آج تعارف کیوں ہو رہا ہے؟ ہم فاطمہ و ابوہا و بیلوہا و بنوہا۔ اللہ کو بھی معلوم تھا کہ 14-15ویں صدی میں بندے پیدا ہو جائیں گے، گٹھ لگائیں گے، جوڑ لگائیں گے محمد مصطفیٰ کے، تو اللہ نے بھی کمال کے جملے استعمال کیے، ہم فاطمہ۔ فاطمہ سے تعارف ہو رہا ہے، کس کا؟ آج کس سے؟ 26 کتابوں کے حوالے ہیں۔ ہم فاطمہ و ابوہا و بہلو، یہ فاطمہ ہیں، اس کے بابا ہیں، اس کے شوہر ہیں، اس کے بچڑے ہیں۔ پوری توجہ، فاطمہ کون ہے؟ نبوت کا بھی تعارف ہو رہا ہے، رسالت کا بھی تعارف ہو رہا ہے، امامت کا بھی تعارف ہو رہا ہے،
عصمت کا بھی تعارف ہو رہا ہے، عظمت کا بھی تعارف ہو رہا ہے جناب سیدہ کے وسیلے سے۔ یہ دیکھیں جناب آدم کو جبرائیل لے کر جنت میں گھوم رہے ہیں، جو ٹیمپریری جنت کہتے ہیں، گھوم رہے ہیں، تو جناب آدم علیہ السلام کی نظر پڑی ایک شہزادی پر۔ سبحان اللہ، شہزادی کو دیکھا، نور کا تاج سر پر، گلے میں ہار، کانوں میں نورانی زیورات، چھوٹے چھوٹے نور۔ توجہ ہے کہ نہیں میری؟ تو حضرت آدم، میں نے کیا کہا؟ ہم فاطمہ و ابوہا و بالوہا و بنوہا، نبوت کا، رسالت کا، امامت کا تعارف ہو رہا ہے۔ کون فاطمہ ہے؟ میں یہاں سے شروع کروں تو مجھے کم از کم 1 گھنٹہ چاہیے، بس میں 2-4 جملے عرض کر رہا ہوں۔ کون فاطمہ ہے؟ فاطمہ امی رسول خدا کے جملے، پیغمبر خدا کے جملے، جو بغیر وحی کے کلام علم نہیں کرتے۔ فاطمہ امی ابیہا، فاطمہ بہجتو قلبی، دھڑکن میں، الفاطمہ بزتو من جسدی، فاطمہ بزتو منی فمن اغضبہا اغضبنی، فاطمہ بزتو منی من اذاہا فقد اذانی، فاطمہ سیدۃ نساء العالمین، انما سمیت ابنتی فاطمہ لأن اللہ فتمہا و محبہا۔ گالائیو بیعت بلند کرے جو نعرہ حیدری۔ فاطمہ کا نام، ایک حدیث پر ایک مجلس ہے ہمارے پاس۔ فاطمہ کا نام، انما سمیت ابنتی فاطمہ، فاطمہ کا نام میں نے اس لیے فاطمہ نام رکھا ہوا ہے۔ یہ عوام جلا خوشخبری ہے، یہ آپ کے لیے خوشخبری ہے۔ فاطمہ کا نام فاطمہ کیوں رکھا کہ یہ اپنے محبوں، موالیوں، شیعوں کو جہنم کی آگ سے بچائے گی۔ عبرت کی ایک دلیل ہے گستاخ فاطمہ۔ بھلے آپ عابد اور زاہد بن جائیں، آپ بھلے نمازیں پڑھیں، آپ بھلے تبلیغ کریں، آپ بھلے 40 دن سے لے کر 40 ماہ تبلیغوں سے مل کر گھومیں اور پھریں، مگر اہل بیت اولاد علی سے اگر ذرہ برابر، میں نے بڑی بات کہی تھی، بڑی ذرہ برابر اگر بغض ہے، حسد ہے، جلن ہے، وہ تو ابلیس تھا۔ عبادتیں ایک حکم پر، عبادتیں عبرت کی ایک دلیل ہے گستاخ فاطمہ۔ ابلیس کا وکیل ہے گستاخ فاطمہ، اس کو کسی مدد کی کوئی ضرورت نہیں، لعنت میں خود کفیل ہے گستاخ فاطمہ۔ میں نور ہوں، فاطمہ نورانیت کا ٹکڑا ہے۔ الفاطمہ بزت منی، الفاطمہ بزت منی من اغضبہا، الفاطمہ بزت منی من اذاہا۔ میں نور ہوں، فاطمہ نورانیت کا ٹکڑا ہے۔ میں رسول ہوں، فاطمہ رسالت کا ٹکڑا ہے۔ میں ہادی ہوں، فاطمہ ہدایت کا ٹکڑا ہے۔ میں ہادی ہوں، فاطمہ ہدایت کا ٹکڑا ہے۔ میں صادق ہوں، فاطمہ صداقت کا ٹکڑا ہے۔
میں امین ہوں، فاطمہ امانت کا ٹکڑا ہے، میں رحمت ہوں، فاطمہ رحمت کا ٹکڑا ہے، میں رحمت للعالمین ہوں، فاطمہ رحمت کا ٹکڑا ہے، فاطمہ محض فاطمہ نہیں ہے، توقیر محمد، تنویر محمد، تدبیر محمد، تھوڑی بات کری تھی، توقیر محمد، تنویر محمد، تدبیر محمد، کار محمد، سرکار محمد، نور محمد۔ کون فاطمہ؟ جس کے استقبال کے لیے میرا رسول جناب آدم نے پوچھا جبریل یہ کون ہستی ہیں؟ بتایا گیا یہ جناب سیدت نساء العالمین۔ ویسے چل رہے ہیں فیس بک پر، نیٹ پر چل رہے ہیں، یہ افضل ہے، اشاروں میں سمجھے، اشاروں میں، یہ افضل ہے، وہ افضل ہے، یہ افضل ہے، وہ افضل ہے۔ کن کا مقابلہ کرتے ہو؟ کروڑ کا جملہ میں آپ کو دوں گا تھوڑی دیر کے بعد، کروڑ کا جملہ پوری زندگی یاد کرو۔ افضل کون ہے؟ میں اگر ابھی کہوں کہ آیت اللہ سستانی سے میں بڑا خطیب ہوں تو لوگ کیا کہیں گے؟ بلا کچھ تو خیال کریں، تھوڑی بات کریں، تھوڑی بات، کچھ تو خیال کریں۔ نہیں پھر میں کہوں خامنائی صاحب سے، آیت اللہ وحید خراسانی سے، ہمیں تو کہتے ہوئے شرم آتی ہے، افضل یہ افضل یہ افضل وہ، بڑا 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 چل رہا ہے۔ کس بات میں افضل ہے؟ کس بات میں؟ بس تھوڑا مسکرا میں مجلس کو، کس بات میں افضل ہے؟ علم میں، شجاعت میں، سخاوت میں، عدالت میں، بس 4 چیزیں عرض کر رہا ہوں، دوسری نہیں۔ کس بات میں؟ علی سے کوئی ہے کائنات میں؟ ہے کوئی؟ جلتا کیوں ہے؟ جلتا کیوں ہے؟ علی کے کمالات دیکھ کر اللہ بھی عزت دیتا ہے اوقات دیکھ کر۔ ہمارے پاس تو صحیح پرانی کتابیں رکھی ہوئی ہیں، پرانی کتابیں 300 سال پہلے کی کتابیں میرے پاس رکھی ہوئی ہیں، علی کے شان میں 1 آیت نہیں، 2 آیت نہیں۔ کبھی مناظرہ ہو تو ہم پڑھ کر آپ کو بتائیں گے، مجبوری بھی ہے ہماری۔ 300 آیتیں ابھی تازہ کتاب میں نے منگوائی ہے، اس میں علی کی شان میں 500 آیتیں علی کے شان میں۔ یہ بگوڑے علی کا مقابلہ کریں گے؟ 40 سال 25 سال کے بعد ایمان لانے والے علی کا مقابلہ کریں گے؟ علی کا کیا مقابلہ کریں گے؟ اور سلمان محمدی کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ سلمان منا اہل البیت، ابو ذر زمین اور آسمان کے درمیان ابو ذر سے بڑھ کر کوئی سچا۔ 2 مولوی صاحب ہیں جن کی کلپیں ابھی میرے پاس موجود ہیں۔ حق ظاہر ہو چکا ہے، صرف آپ ہمت کریں۔ ہم میں بڑی ہم میں جو ہے نا، ہم میں مولا علی کے ماننے والے، ان میں بڑی کوتاہیاں ہیں۔ تھوڑا مل کر بیٹھیں، مجلسوں میں آئیں، آباد بن جائیں، وقت کی قدر کریں۔ کوئی یہاں بیٹھا ہے، کوئی وہاں بیٹھا ہے۔ ایک سوال کروں، ناراض تو نہیں ہوں گے؟ ناراض ہوں گے؟ ایم پی آ جائے، ایم این اے آ جائے، کھانے پینے والے اگر یہ آ جائیں، پاکستان کو لوٹنے والے، سندھ کو لوٹنے والے اگر آ جائیں، وہاں سے لے کر ایک بندہ کہے گا آگے چل کر بیٹھو، آگے فوٹو ہوگا۔ اپنا درد بیان کروں، قوم کی حالت بھی یہی ہے۔ مولوی
کون پڑے گا؟ اچھا، فوٹو ایکشن، گاڑی پہ سے اترا، 4 گارڈ. کیا آپ لوگوں نے مذہب کی حالت بنا رکھی ہے؟ گالا ہے چھوڑو بھلے ناراض ہو. کیا آپ نے یہ حالت، یہ کیا پڑے گا؟ وہی کالم پڑے گا. میں مولی قاصد، قدر کریں. ایران کے ایک عالم نے ایک جملہ کہا ہے، کہنے کا تو نہیں ہے لیکن پھر بھی وہ کہتا ہے ہمیں بڑا دکھ ہو رہا ہے پاکستان میں. ہمیں دیکھا، اگر آپ یہ نوٹ کریں مہربانی ہوگی، لاؤڈ اسپیکر سے ہٹ کر میں بات کر رہا ہوں، تکلیف ہوتی ہے. ایران کے ایک بڑے عالم نے ابھی بات کی ہے کہ بڑا دکھ ہو رہا ہے کہ یہ ایام فاطمیہ جناب سیدہ کو راضی کرنے کے لیے تو رگا گائے موسیٰ. ہمیں معلوم ہوا کہ پاکستان میں انہوں نے کمرشل بنا دیا ہے. ناراضیہ، ٹھیکہ، ان کے سیکریٹری، ان کے خلیفے، سائیں اتنا لے گا، سائیں کا کھانا یہ ہوگا. اور پھر جو نوے خان پیدا ہوئے ہیں ان کا تو صحیح مزاج اپنا، یہ مجلس نہیں سنیں گے، یہ تب آئیں گے. بابا حق ہے، یہ ناراض پہ چھو پھر آئندے مجھے نہیں پڑھانا، بس یہی ہوگا نا. بات تو حق کر. سائیں نوائے خان، سائیں ذاکر مولی جب مسائل پہ پہنچیں گے پھر وہ ہم آئیں گے. اچھا، یہ جو تنظیم آئے گی اس کے ساتھ کھڑا نہیں ہونا ہے، اس کے ساتھ کھڑا نہیں ہونا ہے، اس کے ساتھ. یہ اہل بیت کے در کی خدمت ہے. یہ ہم مومن ہیں، ہم کامیاب ہوں گے. خدا را کوشش کریں. ایم پی ایم اے آئے نہ آئے ان کی مرضی، ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے. مجلس ہو آپ کا پہلے صف میں آپ ہونا چاہیے، دوسرے میں نہیں. جمعے کے دن جب آپ جمعہ نماز پڑھنے جاتے ہیں نا تو قلم لے کر فرشتے آتے ہیں، سونیری قلم، چاندی کے قلم لے کر آتے ہیں. جو پہلی صف میں اس کا ثواب ڈبل، دوسری میں، تیسری میں. علامہ جھاڑا صاحب مرحوم پڑھتے تھے، ماشاءاللہ بڑی خدمتیں ان کی. وہ کہتے تھے کہ ہمیشہ ہوشیار شاگرد جو ہوتے ہیں نا، ہوشیار شاگرد ہمیشہ آگے بیٹھتے ہیں. تو کوشش یہ کریں ماحول بنائیں، روحانیت. کسی جگہ پر میں جمعہ نماز پڑھنا چاہتا ہوں، کئی جمعہ میں گیا ہوں، حالت یہ ہوتی ہے کہ مولوی صاحب نماز ختم کرتے ہیں اور لوگ بھاگنا شروع ہو جاتے ہیں. 3-4 مولوی سے آ کر ہاتھ ملاتے ہیں. مجھے بتاؤ اس مولوی کی حالت کیا ہوگی بیچارے کی. اور بڑا آ جائے، گاڑی سے اترے، نام ہے کیا اس کا، ماشاءاللہ یہ پوری قوم کی تقدیر بدل دے گا. اور ہوتا کیا ہے، اچھے کھانے، خدمتیں، بیڑا پار. ان کے پاس ایک مجلس ہے، میرے پاس ایک کوئی مجلس ہے. یہ نہیں، وہ نہیں، تو نہیں، اور سے اور نہیں، اور سے. لہذا معاف کریں، تکلیف ہوتی ہے. آپ یہ نہ سمجھیں ہوں تو میں گناہ گار خادم ہوں آپ کا، لیکن 80 سے لے کر 100 خاندانوں کا یہ سائیں قاصد ہو کر آئے ہیں، ان کے بھائی بھی کل ہو کر آئے ہیں ٹھٹا میں. 80 سے لے کر 100 خاندانوں کو میں یہ راہ دکھا چکا ہوں. 80 بندوں کو نہیں، خاندانوں کو. 80 سے 100 اور 100 سے ابھی 400 خاندان ہو گئے ہیں. جہاں پر ایک اشرا ہوتا تھا 7-8 آدمی آتے تھے، آج وہاں پر 8 اشرے ہوتے ہیں ایک شہر میں. دوسروں کی میں بات نہیں کر رہا ہوں، لیکن مسئلہ یہ کہ ہے نہ کہ میرا ہے، نہ 4 گارڈ ہیں، نہ واہ کرنے والے ہیں. لہذا آپ سبوں کی عزت کریں، ذاکر ہو، چھوٹا پڑھے، بڑا پڑھے، عزت کریں. اہل بیت کو راضی کرنا، کسی کو نہ دیکھے کسی کو. سائیں عباس علی نجفی صاحب ہمارے استاد تھے، 1984 کی بات بتا رہا ہوں. میں نے سائیں سے ایک شکایت کی کہ سائیں مومنوں نے تو ظلم ڈھا رکھا ہے. تو سائیں نے پتہ کیا جملہ کہا سائیں عباس علی نجفی نے،
اس نے کہا شاہ صاحب آپ جو کچھ پڑھتے ہیں نا آپ پڑھیں، کسی سے کوئی تمنا نہ کریں، 2 رکعت نماز پڑھ کر امام حسین کو ہدیہ کریں، مولا تیرا ذکر کر کے آیا ہوں، بات کریں تو میں جملہ کروں، بس ختم کر۔ 2 رکعت نماز پڑھیں، سائیں عباس علی نجفی اہل بیت کے ماننے والے ایک ہوتے ہیں، ایک جان ایک قلب۔ دیکھتے ہیں پارا چنا کی حالت کیا ہے، دیکھتے ہیں فلسطینوں کی بیچاروں کی حالت کیا ہے، اللہ کو ہمارے نہیں، لیکن پھر بھی ایران کی دیکھیں، عراق کی دیکھیں، اور ہم بالکل مظلوم ہیں۔ ٹھیک، ختم کی مجلس۔ جبریل یہ کون ہے؟ کہا یہ فاطمہ الزہرا، رسول کی بیٹی، رسول کا جگر، یہ نورانی تاج۔ کہا یہ ان کے بابا محمد مصطفیٰ کا نور ہے، گلے میں گلو بندی ہے، کیا اس کے شوہر نامدار علی ابن ابی طالب کا نور ہے، کانوں میں یہ جو نور ہیں، زیورات ہیں۔ تو جبریل نے کہا آدم، یہ اس کے 2 بیٹے حسن اور حسین، اور یہ چھوٹے چھوٹے نور دیکھ رہا ہوں۔ کہا یہ حسین کی پوچھتے 9 اماموں کا تو اپنے ایک جہاں پہ نازاں ایسا کیا، 14 پلانے والے ہیں، پرواہ ہے مجھ کو کیا؟ بتلائے دیتا ہوں میں تجھے میخانوں کا پتہ، بطحا، قازمین، خراساں و سامرا، خورشید مدعا میرا برج شرف میں ہے، ایک کربل میں ایک میرا ساکی نجف میں۔ سیدہ، ہائے ہائے، جس کے نام میں اتنی طاقت ہو، اس میں اتنی طاقت ہو، فاطمہ۔ کروڑ کا جملہ سنے، مجلس میں نے ختم کی۔ مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں اگر تو وقت کا بادشاہ بھی ہے، تیرا بابا آ جائے، تیرا استاد آ جائے، تو مولا نے فرمایا اگر وقت کے بادشاہ بھی ہو تو اٹھ جا، اپنے بابا کا استقبال کر۔ بابا تھوڑا گالا ہے، ماں ختم تو کریں۔ اپنے استاد، اپنے بابا کا استقبال کر۔ اب ایک سوال، اسی مسجد میں اگر 1,23,999 نبی موجود ہوں اور کائنات کا رسول آ جائے، لالائے ماں ختم تو کریں، کون اٹھے گا؟ حضرت آدم سے لے کر ہم عرض کرتے ہیں حضرت آدم حضرت عیسیٰ کو کہ آپ بیٹھے رہیں، رسول آ گئے ہیں، ہر نبی یہ کہے گا کہ اس کے صدقے میں تو نبوت ملی ہے، گالا ہے تو معجول عرض کریں، اس کے صدقے میں تو نبوت ملی ہے۔ ہم نے منظر دیکھا 1,23,999 نبی رسول کے استقبال کے لیے کھڑے ہو گئے، رسول بیٹھے ہوئے ہیں، کروڑ کا میرا جملہ ہے، کروڑ کا میرا جملہ ہے، رسول بیٹھے ہوئے ہیں اور جناب فاطمہ آ جائے تو منظر یہ نظر آیا کہ اب رسول کھڑے ہوئے ہیں، سیدہ بیٹھی ہوئی ہے، اور اگر فاطمہ سیدت نساء العالمین اگر بیٹھی ہوئی ہوں اور کائنات کے امیر مولا علی آ جائیں تو گالا ہے، تھوڑا گالا ہے، میں پان کے تو منظر یہ دیکھا کہ فاطمہ کھڑی ہوئی ہیں، علی بیٹھے ہوئے ہیں، اور علی بیٹھے ہوئے ہوں اور حضرت ابو طالب آ جائے، ان اللہ اصطفى آدم و نوح و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین ذریۃ بعضها من بعض، ان کے شان میں انا آتیناک الکوثر، ان کے شان میں قل لا اسألکم علیہ اجر الا المودۃ، ان کے شان میں مرج البحرین یلتقیان، ان کے شان میں کتنی آئی میں آیت پڑھ، ابنانا و ابناکم انسانا و انسان، ان کے شان میں انما یرید اللہ، ان کے شان میں۔ بس جملہ سنیے، آیت اللہ حرم پناہی ابھی انتقال کر گئے ہیں، کچھ عرصہ ہوا ہے، یہ جملہ سنیں گے تو سمجھو پوری مجلس آپ نے
زندگی بھر یہ جملے یاد کرنا میری۔ آیت اللہ حرم پناہی سے سندھ کے کسی عالم نے پوچھا تھا کہ بلا سندھ میں 2 درگاہیں ہیں، سندھ میں 2 بڑی مشہور درگاہیں ہیں، ایک کا نام قلندر لال ہے، ایک کا نام لطیف لال ہے۔ دوسرا جملہ میں پھر عرض کروں کہ بلا جب ان کے مرید، ان کے چاہنے والے جب قلندر کی مزار پہ آتے ہیں، لطیف کی مزار پر آتے ہیں تو آ کر بوسہ دیتے ہیں، دعائیں مانگتے ہیں، مگر جب پلٹتے ہیں دروازے کی طرف، توجہ تھوڑا گالا جمع پڑھا، جب پلٹتے ہیں تو پیٹ پٹھ کون ڈیندا ہے، پیٹ نہیں دیتے ہیں۔ موالی اور جو دعا مانگنے والے آتے ہیں وہ قلندر اور لطیف سائیں کی درگاہ پہ آ کر جب رخصت ہوتے ہیں تو ہاتھ باندھ کر درگاہ سے، بابا گالا ہے تو ماں بلند کریا بھیا تو بلند کرے جو نعرہ حیدری، دونوں ہاتھ باندھ کر نکلتے 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 جب دروازے پہ آتے ہیں تو پیٹ دے کر پلٹ جاتے ہیں۔ قبلہ یہ درگاہوں پہ، ان 2 درگاہوں پر یہ ماجرا کیوں ہے؟ تو آیت اللہ حرم پناہی نے کہا کہ میں نے ایک جملہ پڑھا ہے، رات میں نے فیس بک پر پڑھا تھا، بڑے عالم ہیں پاکستان کے، وہ بتا رہے تھے کہ سلمان کہتے ہیں کہ مولا علی میرے ساتھ ایک گھر پہ گئے، پر جب پلٹ رہے تھے نا، آ رہے تھے نا، تو علی علیہ السلام یوں کر کے یوں کر کے یوں کر کے دروازے پر پہنچے تھے۔ تو میں نے کہا مولا آپ کہاں گئے تھے؟ گئے اپنے گھر میں تو گئے تھے۔ بابا تھوڑا گالا تھوڑا گالا، ایسی فضائلوں کی مجلسیں بڑی مشکل سے ملتی ہے میری جانی، فضائل ہوں، کوئی بیچ میں درمیان کوئی چیز ہم نہیں بتاتے۔ تو سلمان کہتے مولا آ تو گھر سے، کہا سیدہ کی جب زیارت کرتا ہوں نا تو آہستہ آہستہ کر کے آتا ہوں کہ پیٹ نہ ہو۔ تو آیت اللہ حرم پناہی نے کہا میں نے اور کچھ تو نہیں پڑھا، ایک کتاب میں پڑھا ہے کہ جب اللہ کے رسول جناب سیدہ کے گھر پہ آتے تھے نا، زیارت کرتے تھے نا، تو اللہ کے رسول جب پلٹتے تھے نا تو جناب سیدہ کے چہرے کو دیکھ کر دروازے پہ آتے تھے، پلٹ جاتے تھے۔ جس کا بابا احترام کرے، جس کے فرشتے احترام کریں، وہ مظلومہ و محرومہ بی بی جس کے دروازے پہ آگ لگائی گئی، پہلو شکستہ ہوا، محسن شہید ہوا، حق غضب کیا گیا، دربار سے خالی واپس آئی، جب تک زندہ تھی دائیں ہاتھ سے کبھی تسبیح پڑھ نہیں سکتی تھی، مرثیہ پڑھا بابا سبت علیہ مصائب، بابا مجھ پر ایسی مصیبتیں پڑی ہیں، اگر دن پر گرتے تو راتیں بن جاتی، بابا بابا میں فاطمہ کے لیے رہ گئی ہوں۔ ہاں عزیزو، جناب فاطمہ کا حق چھینا گیا، دربار سے پلٹ کر آ گئی، نانا کا امتی ہے، وہ حدیث بتا رہا ہے، جناب سیدہ قرآن کی آیتیں پڑھ رہی ہیں کہ اللہ نے قرآن میں نبیوں کے بیٹوں کو وارث کیا، میں سو محمد کی بیٹی وارث ہوں۔ ہاں عزیزو، لوگوں نے آ کر مولا سے شکایت کی، جناب علی علیہ السلام نے فرمایا سیدہ لوگ شکایت کرتے ہیں آپ دن رات روتی ہیں، تو جناب سیدہ نے فرمایا یا علی مجھے جنت البقیع کے طرف کوئی کمرہ دے دے میں جا کر وہاں رہوں، بس جناب سیدہ روتی تھی۔ ہاں عزیزو، میں نے مختصر کیا، آج علی علیہ السلام گھر میں داخل ہوئے ہیں، دیکھا جناب سیدہ پر غشی تاری ہے، کئی نام لے کر پکارے، کئی مرتبہ کا فاطمہ، کئی مرتبہ کا زہرا، کئی مرتبہ کا صدیقہ، کئی مرتبہ کا حزقیہ، لیکن وہ رونے والوں
جناب علی نے دیکھا سیدہ نے آواز نہ دی. ایک مرتبہ جناب علی نے فرمایا یا بنت ختیجہ، ختیجہ کا نام آیا. جناب سیدہ نے آنکھیں کھولی، خدا جانے اپنے اماں سے کتنی محبت تھی. کہا یا علی ابھی ابھی بابا آئے ہیں، ابھی ابھی میرے پاس اماں آئی ہے. کہا تو ہماری مہمان ہے. یا علی بیٹھ میں تجھے وصیت کروں. 17 وصیتیں کی ہیں. یا علی میرا جنازہ رات کو اٹھانا. یا علی میرے جنازے میں جنہوں نے مجھے تکلیف دی ان کو نہ آنے دینا. یا علی میرا بیٹا حسین پیاسا ہوتا ہے، آدھی رات کو پانی طلب کرتا ہے. یا علی پانی دے دینا. ہاں عزیز و غسل بھی آپ دینا. بس وصیتیں شروع ہو گئی. مختصر کروں، تھوڑی دیر میں امام حسن حسین داخل ہوئے. مولا علی نے کہا بیٹے حسن حسین نانا کی مزار پر جاؤ. کو نانا ہماری اماں بیمار ہے. دونوں شہزادے چلے. جملہ سنو گے. علی علیہ السلام نے کہا فاطمہ کوئی دکھ تو نہیں پہنچا، کوئی تکلیف تو نہیں پہنچی؟ جناب فاطمہ نے کہا مولا آپ تو میرے سر کے تاج ہیں، مولا آپ نے تو میری خدمت کی ہے، کوئی تکلیف نہیں ہوئی ہے. ایک مرتبہ علی نے کہا اے فاطمہ بابا کے پاس جا کر میری شکایت نہ کرنا. جملہ سنو گے. امام حسن گئے، پلٹ کر آئے. امام علی نے پوچھا بیٹا کیوں پلٹ کر آئے، جلدی کیوں آ گئے؟ کہا بابا ہم جب نانا کی مزار میں داخل ہو رہے تھے جبرائیل کہہ رہے تھے حسنین آ رہے ہیں، اتنے میں نانا کی آواز آئی میرے یتیم حسین آ رہے ہیں. بابا ہماری اماں زندہ ہے. قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون. حادثو غسل ملا ورقہ بن نوفل کہتے ہیں علی نے عائشہ پکارا، ایسی چیخ لگائی. میں نے پوچھا مولا کیوں اتنا پکارا، کیوں چیخ لگائی؟ کہا ظالم نے جو دروازہ گرایا تھا، جو ظالم نے چابک مارا تھا، اس کے نشانات ابھی بھی موجود ہیں. بس عزیزو جناب سیدہ کا جنازہ تیار ہوا. مولا علی نے کہا حسن حسین بیٹے اپنی اماں سے آخری وداع کرو. جملہ سنو گے. دونوں شہزادوں نے کہا بابا ہم کوئی عیسیٰ نبی سے کم ہیں. عیسیٰ نے اپنی ماں کو پکارا تھا، جب پکارا تو اس کی ماں نے آواز جب تک اماں آواز نہ دے گی ہم نہیں آئیں گے. عزیز آواز آئی حسنین آ جائے. دونوں بچے آگے بڑھے، کفن ٹوٹا، ہاتھ باہر نکلے، گلے لگایا. جبرائیل آئے، کہا مولا حسنین کو ہٹا دے. مولا ملائکہ رو رہے ہیں. جنازہ تیار ہوا. آدھی رات ہے، جنازہ چلا. علی نے پیچھے مڑ کر دیکھا، چھوٹی کوئی بچی ہے آ رہی ہے. پوچھا حسن بیٹا کون آ رہے گا؟ مولا بابا ہماری بہن زینب آ رہی ہے. مولا آگے بڑھے، کہا زینب پلٹ جا. میں کہوں مولا آدھی رات ہے، زینب کو پلٹا رہے ہیں. مولا ذرا کربلا میں آئے. جناب زینب کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، کوئی سہارا دینے والا نہیں ہے. کربلا سے چلے ہیں، کوفے کے بازار میں آئے، شام کے بازار. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات طاب بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير. آمین. بلند آواز سے پڑھ جو تھی سگے تو کہیں مومن کرے اسانی دعا قبول تھی. یا اللہ محمد و آل محمد صدقے مجلس نظر نیاز دور درود پر بارگاہ میں مقبول منظور عطا فرما. مولا جن جن میں سور تو ہے جانی زبانی مالی ان سبنی جی مولا مال روزگار عزت میں برکت عطا فرما. مولا ان مسجد جے کے خدمت کرے رہے ہیں، جو جو اس مسجد کی خدمت کر رہے ہیں ان کی مولا اولاد مال عزت میں برکت عطا فرما.
مولانا قاصد صاحب کو آباد اور شہادت عطا فرما یا اللہ، دعا بلند آمین یا اللہ غم حسین سوا دنیا کے تمام غموں سے محفوظ فرما یا اللہ ہمیں حج اور زیارت نصیب عطا فرما، ہمارے والدین کے صغیرہ کبیرہ گناہ بخش فرما، جہاں جہاں پر دنیا میں شیعہ سنی بھائی رہتے ہیں انہیں اطاعت کی توفیق عطا فرما یا اللہ ہماری دعاؤں کو مقبول و منظور عطا فرما، پریشان حالوں کی پریشانی دور عطا فرما، بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما یا اللہ ہمارے اس ملک کو آباد اور شاد عطا فرما، مومن اور مسلمانوں میں اطاعت کی توفیق عطا فرما، ہمارے اس ملک کو آباد اور شاد عطا فرما یا اللہ ایران کے اسلامی انقلاب کی حفاظت عطا فرما، امریکہ اسرائیل اور پارا چنا پہ جو ظلم کرے مولا ان کو نیست اور نابود عطا فرما، مومنوں کی جان مال عزت اور آبرو کی حفاظت عطا فرما، بے گناہ قیدیوں کی رعایت عطا فرما، جو دعاؤں کے ہاتھ بلند کر کے کہہ رہے ہیں دعا مانگنے کے لیے مولا سبوں کی حاجت روا عطا فرما، مولا ہمیں ایک کرنے نیک کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں قرآن پڑھنے نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ نفسا نفس کے اس دور میں اطمینان قلب اور سکون قلب والی زندگی عطا فرما، 12ویں سرکار کا ظہور عطا فرما، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا